آیت الکرسی۔ حضرات یہ جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں نا منتخب، جیسے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی، اب آیت الکرسی، اس کے بعد پھر اور، ان سب کے بارے میں احادیث کے اندر کچھ آیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ بیان کروں پھر آپ کے سامنے ان آیتوں کی باتیں کروں نا، تاکہ آپ کو یہ وجہ تو سمجھ میں آئے کہ ہم ان آیتوں کو کیوں انتخاب کریں۔ آیت الکرسی کے بارے میں اب ہم آیت الکرسی پڑھیں گے آج۔ صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے۔ ابو المنذر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی، مجھ سے سوال کی تو میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، تجھ کو تیرا علم مبارک ہو، شاباش تھی۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی ایک زبان، دو ہونٹ عرش کے پاس اللہ کی پاکی بیان کرتے۔ یہ آیت سنن دارمی مستدرک کے حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آیت الکرسی تمام قرآنی آیتوں کی سردار۔ وہ مشہور قصہ تو آپ نے سنا ہے حضرت، ہے نا، کہ حضرت ابو ہریرہ رات کو پہرہ دے رہے تھے اور 3 دن تک شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، اور جب حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا کہ اب تو میں لے جاؤں گا تجھے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا، اگر آپ وہ کر لیں گے تو میں نہیں آ سکوں گا۔ اور پھر اس نے خود آیت الکرسی بتائی، اور آپ علیہ السلام نے صبح بتایا کہ یہ آدمی ہے جھوٹا لیکن یہ والی بات اس کی سچ۔ جو آدمی آیت الکرسی پڑھے گا شیطان اس سے دور رہے گا، جس گھر میں پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا۔ سمجھ میں بات آتی؟ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ اس کے گھر کو اور اس کے ہمسائے کے گھر کو اور ارد گرد کے دوسرے گھروں کو اپنی امان میں رکھے گا۔ سمجھ میں کہ اس میں بہت فضائل ہیں، اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے۔ بس اس کو اپنا معمول بنانا، رات سونے سے پہلے پڑھو اور ہر نماز کے بعد پڑھو۔ سمجھ میں؟ اب آیت الکرسی کا ترجمہ دیکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے، واضح ہے نا، اللہ اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الہ کا معنی معبود، جس کی عبادت کی جائے، اللہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے، الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، الحی ہمیشہ زندہ ہے، جس کو حیات ہے ہمیشہ کی، الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، القیوم جو سب کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی نظام عالم جو ٹھیک چل رہا ہے اور ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہے، باقی ہے، اس کو قائم رکھنے والے اللہ جل۔ دیکھو دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے کسی چیز کو بنانا، پھر اس کے بعد اس کو قائم رکھنا، تو بنایا بھی اللہ نے، پھر قائم بھی اللہ نے، ورنہ اگر اللہ قائم نہ رکھتے تو ہر چیز بنتے ہی مر جاتی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کوئی 60 سال تک چلتا ہے، کوئی 70 تک چلتا ہے، کوئی اتنے تک، یہ باقی رکھنے والا، قائم رکھنے والا اللہ۔ اللہ اللہ،
لا الہ کوئی معبود نہیں الا ہو سوائے اس کے، الحی ہمیشہ زندہ ہے، القیوم سب کو قائم رکھنے والا، القیوم سب کو قائم رکھنے والا، لا تأخذہ نہیں آتی اس کو سنۃ اونگ، ولا نوم نہ نیند، کچی نیند جب شروع ہوتی ہے نا آدمی کو جھٹکا لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں اونگ، اور جب آدمی بالکل پکا سو جائے اس کو کہتے ہیں نیند۔ اونگ کا آنا نیند کا آنا دونوں تھکاوٹ کی نشانی ہے، صحیح؟ آدمی کو جھٹکے جب لگیں گے جب تھکا ہوا ہو، تو اللہ جل جلالہ تو عزت سے پاک، لا تأخذہ نہیں آتی اس کو سنۃ اونگ، ولا نوم نہ نیند۔ واضح ہے ترجمہ حضرات؟ لا تأخذہ نہیں آتی اس کو سنۃ اونگ، ولا نوم نہ نیند۔ اونگ اور نیند کا فرق سمجھ میں، شروع کی جو نیند جو شروع ہو رہی یہ اونگ ہے، اور جب نیند آ جائے تو پھر وہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں۔ حضرات واضح ہے ترجمہ؟ ہاں جی۔ من ذا الذی کون ہے وہ، من ذا الذی کون ہے وہ جو، الذی کا ترجمہ یاد ہے، وہ جو، من ذا الذی کون ہے وہ جو، یشفع شفاعت کرے سفارش کرے، شفاعت سفارش، من ذا الذی کون ہے وہ، یشفع جو، من ذا الذی کون ہے وہ جو، یشفع شفاعت سفارش کرے، عندہ اللہ کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی کون ہے وہ جو، یشفع سفارش کرے شفاعت کرے، عندہ اللہ اس کے پاس، عندہ کا لفظ آئے گا بار بار آئے، عند کا معنی پاس، عند معنی عند کا آپ کے پاس، عندہ اس کے پاس، عندی میرے پاس، آخر کے اندر لگائیں گے بس بدلتا رہے گا، باقی عند کا معنی کیا ہے؟ پاس، عندی یا میرے لیے، عندی میرے پاس، عندی کتاب میرے پاس کتاب ہے، عندک کتاب آپ کے پاس کتاب ہے، عندہ کتاب اس کے پاس کتاب اس کے۔ من ذا الذی کون ہے وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، یعلم اللہ کو معلوم ہے، یعلم اللہ کو معلوم ہے، علم ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم جو لوگوں کے پیچھے، یعنی جو سامنے ہے مشاہدہ ہے اور جو غیب ہے نا، یعنی ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں وہ تو بہت چھوٹی ہیں، ہم نے تو پوری شیرین جناح کالونی بھی نہیں دیکھی ہے نا، یعنی شیرین جناح کالونی کا بڑا حصہ ہم لوگوں سے غائب، پھر کراچی کا حصہ دیکھو، پھر پاکستان کا حصہ دیکھو، اور پھر آپ جو ہے نا ایشیا کا حصہ دیکھو، اور پھر دنیا زمین کا حصہ دیکھو، پھر دنیا دیکھو، تو بہت بڑی دنیا ہے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے تو بہت چھوٹا، یعنی اگر آپ کہیں کہ 100 میں سے ایک حصہ شاید اگر ہم نے دیکھا، وہ بھی نہیں دیکھا، یہ سب اللہ کو معلوم، یعلم اللہ کو معلوم ہے، ما بین ایدیہم جو لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو لوگوں کے پیچھے، سب اللہ کے علم، ولا یحیطون
اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے. احاطہ جانتے ہو؟ گھیرنا. لوگ نہیں احاطہ کر سکتے، نہیں گھیر سکتے بشیء کسی چیز کو. کیا چیز؟ من علمہ، اللہ کے علم. یعنی لوگ اللہ کے علم کو جان لیں نہیں کر سکتے. الا بما شاء، مگر وہی جو اللہ چاہے. یعنی اللہ نے لوگوں کو اپنے علم میں سے جو تھوڑا تھوڑا علم دے دیا لوگوں کے بعد، اور لوگ اللہ کے علم کو پورا احاطہ کر لیں، گھیر لیں، بالکل نہیں کر سکتے. سمجھ آیا؟ ولا یحیطون، احاطہ نہیں کر سکتے لوگ بشیء کسی چیز کا، من علمہ، اللہ کے علم سے، الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے. وسع کرسی، وسیع ہے، بڑی ہے. کرسی، اس کی کرسی کس سے بڑی ہے؟ السماوات والارض، آسمانوں سے اور زمین سے، ہے نا. اللہ کی کرسی آسمان زمین سے بڑی. ولا یعودہ، نہیں تھکاتی. لا یعودہ، نہیں تھکاتی اللہ کو. حفظہما، حفاظت آسمان زمین کی. آسمان زمین کی حفاظت اللہ کرتے ہیں اور یہ حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں. وہو العلی، اللہ اونچی ذات والے، عالی شان، العظیم، عظمت والا ہے. اللہ عالی شان، عظمت والا ہے. حضرات واضح ہو گیا؟ اب اس کا تفسیر کو دیکھو. اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. ٹھیک ہے حضرات، توجہ ہے. اللہ ایسا ہے کہ کوئی اس کے سوا عبادت کے قابل نہیں. زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی. صحیح ہے. کل من علیہا فان، اس دنیا میں ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز پر ہلاکت طاری ہو جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر چیز موت کا مزہ چکے گی. موت سے اگر نہیں ہے جس پر موت نہیں آئے گی وہ کون ہے؟ اللہ جل. وہ ہمیشہ زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی. سنبھالنے والا ہے تمام عالم کو. آسمان اپنی جگہ پر، زمین اپنی جگہ پر، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر جو قائم ہیں، تو ان کو قائم رکھنے والا اللہ جل جلالہ. نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے، نہ نیند دبا سکتی ہے. نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے، نہ نیند دبا سکتی ہے. اسی کی ملکیت میں ہے سب کچھ. آسمانوں میں جو موجود ہیں اور زمین میں. ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے ان موجودات کے تمام حاضر اور غائب حالات کو، جو کچھ سامنے اور موجودات اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے علمی احاطہ میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر اللہ، یعنی جتنی موجودات ہیں وہ اللہ کے علم کو احاطے میں نہیں لا سکتے مگر جتنے مقدار اللہ چاہے. اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں آسمان زمین کی حفاظت کچھ گرا نہیں گزرتی. وہ عالی شان، عظیم الشان ہے. حضرات ٹھیک ہو گیا؟ بس یہ تھی آیت الکرسی. اب آپ ایک بات اس میں کر لیں گے، یا یہ ہے کہ کل اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ اس کا یہ ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھ لیں. کل اس کے اندر میں آپ کو اللہ جل جلالہ کی صفات بتاؤں گا کہ اس میں کتنی صفات کا ذکر ہے نا. کل پڑھیں گے انشاءاللہ.